نیم شین نے پوچھا یا شاید ڈاکٹر عبد المجید نے پوچھا کہ علامہ صاحب ہندوستان کے اندر برصغیر کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں، مشائخ ہیں، علماء ہیں، اسکالرز ہیں، لیکن حکیم الامت کا منصب آپ ہی کو ملا، اور جو قبولیت عامہ اللہ نے آپ کو عطا کی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ علامہ اقبال نے فرمایا ڈاکٹر صاحب یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں، حکیم الامت آپ ہی بن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور وہ کیسے؟ تو علامہ نے فرمایا اس کا ایک طریقہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر 1.25 کروڑ مرتبہ یا 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، اور جو اسے درود پاک کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ قبولیت عامہ بھی دی ہے اور یہ منصب بھی دیا ہے۔ یعنی یہ سارے کا سارا فیضان کہاں سے ہے؟ اس لیے علامہ اقبال نے بال جلیل میں لکھا نا کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ یا رسول اللہ میرے پاس 2 ہی اثاثے ہیں، ایک علم اور فکر ہے، فلسفہ ہے، فلسفے کا فہم ہے، اور ایک میرے دل کا سوز و گداز اور عشق کی تڑپ ہے۔ یہ دونوں چیزیں مجھے آپ کی بارگاہ سے ملی۔ نیم شین نے پوچھا یا شاید ڈاکٹر عبد المجید نے پوچھا کہ علامہ صاحب ہندوستان کے اندر برصغیر کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں، مشائخ ہیں، علماء ہیں، اسکالرز ہیں، لیکن حکیم الامت کا منصب آپ ہی کو ملا، اور جو قبولیت عامہ اللہ نے آپ کو عطا کی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ علامہ اقبال نے فرمایا ڈاکٹر صاحب یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں، حکیم الامت آپ ہی بن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور وہ کیسے؟ تو علامہ نے فرمایا اس کا ایک طریقہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر 1.25 کروڑ مرتبہ یا 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، اور جو اسے درود پاک کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ قبولیت عامہ بھی دی ہے اور یہ منصب بھی دیا ہے۔ یعنی یہ سارے کا سارا فیضان کہاں سے ہے؟ اس لیے علامہ اقبال نے بال جلیل میں لکھا نا کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ یا رسول اللہ میرے پاس 2 ہی اثاثے ہیں، ایک علم اور فکر ہے، فلسفہ ہے، فلسفے کا فہم ہے، اور ایک میرے دل کا سوز و گداز اور عشق کی تڑپ ہے۔ یہ دونوں چیزیں مجھے آپ کی بارگاہ سے ملی۔